آپ کسی جادوگر کے پاس جائیں وہ آپ سے سب سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے۔ لوگ ایسے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ یہ بیتی ہوئی ہیں، کئیوں کے ساتھ بیتی ہوئی ہیں اللہ کی قسم، کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ جب کسی نے ماں کا نام پوچھ لیا تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے، جادو سے علاج کرتا ہے، کہ یہ میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں، یہ تعویذ پینے ہیں، یہ پہننے ہیں، یہ جناب لٹکانے ہیں، یہ سرانے میں رکھنے ہیں، یہ ناف میں باندھنا ہے، یہ کیا کرنا ہے۔ آپ میرے پاس آئے، میں نے ایک لکھا تعویذ آپ کو یہ دے دیا، دوسرا لکھا دے دیا، تیسرا لکھا دے دیا، چوتھا لکھا 7 تعویذ 10 تعویذ 11 تعویذ آپ کو دے دیے، اور آپ کو جاتے ہوئے میں نے کہا ایک آپ نے ناف میں باندھنا ہے، ایک بازو میں باندھنا ہے، ایک سرانے میں رکھنا ہے، ایک پہ صبح شام جوتے مارنے ہیں، باقی گول کے پینے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، اور 1-2 گلے میں ڈال لینے۔ اچھے خاصا پڑھا لکھا طبقہ اللہ کی قسم گلے میں 1-2 درجنوں تعویذ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصلاح کے لیے ذرا اپنے گلوں میں ہاتھ ڈال کر ذرا دیکھیں ہماری تعلیم کا کیا فائدہ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر، اللہ کا قرآن پڑھ کر ہم پھر اپنے گلے میں تعویذ پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا علماء نے یہ نہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد کفر، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو بندہ تعویذ پہنتا ہے کسی مقصد کے لیے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو بندہ تعویذ پہنتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب زدنی علما، رب زدنا علما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبی امام الحرمین امام القبلتین جد الحسنین
امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام کل ختم الرسل رسول مکرم نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر سامعین محترم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کی تلاوت آپ احباب نے سماعت فرمائی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ المبارک جس طرح کے اشتہار پہ لکھا ہے کہ جادو اور جنات، تو میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا کہ اپنی گزارشات کو اپنے مضمون کے تحت ہی رکھوں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنایا جائے اس پر سب سے پہلے مجھ کو اور پھر آپ سب کو بغیر کسی کیل و کال اور بغیر کسی تعصب کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشتہار پر مضمون جادو اور جنات، یہ موضوع بڑا طویل ہے، ایک خطبہ جمعہ کے آدھے یا پونے گھنٹے میں اس کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، اور یہ پھر ایک موضوع نہیں، اس میں کئی مضامین بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جادو اور پھر اس کے ساتھ جنات۔ بظاہر تو یہ دو موضوع ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ان دو مضمونوں میں یا موضوعوں میں کئی مضامین بھرے پڑے ہیں، اور وہ مضامین سارے کے سارے ایسے ہیں کہ دنیا ان وجوہات کی وجہ سے پریشان پھرتی ہے، اور لوگ ان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے مال اپنی عزتیں لٹا پھر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے اس مقام پر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، وہاں پر جادو کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ لوگ ہاروت اور ماروت کے پاس جو فرشتے تھے بابل شہر کے اندر آزمائش کے لیے اتارے گئے تھے، ان کے پاس آ کر جادو سیکھتے تھے کہ ہمیں جادو سکھائیں، اور وہ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی تھی، اور وہ دونوں کسی کو بھی اس وقت تک نہ سکھاتے جب تک وہ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ یہ کفر ہے، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم یہ کفر نہ کرو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ سکھانے سے پہلے لوگوں کو کہتے کہ یہ کفر نہ کرو، ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، اس کے باوجود سیکھنے والے ان سے وہ چیزیں سیکھتے جو میاں بیوی کے درمیان فرق کرنے والی ہوتی۔ یہ بات قبل اس کے کہ میں اپنی مزید گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ جس طرح آج کل مچھر لڑتے ہیں تو ڈینگی ہو جاتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے آواز سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص کو ڈینگی نے مار دیا، ڈینگی نے نہیں مارا، وہ مچھر ڈینگی اس کے مرنے کا سبب بن گیا، مارا اللہ نے۔
فلاں کہتے ہیں کہ فلاں کو جادو نے مار دیا، جادو نے نہیں مارا، جادو سبب بن گیا اس کی موت کا، مارا اللہ نہیں ہے۔ میری تمام احباب سے گزارش ہے جو اس مرض میں مبتلا ہیں یا جنہیں آپ جانتے ہیں کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے، جادو ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جادو ہو گیا۔ جادو ہونا نہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جادو ہو جانے کے بعد جادو کا علاج کرنا بہت بڑی بات ہے۔ لوگ جادو کے علاج کرواتے اپنے ایمانوں کو، اپنے عقائد کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمانوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات واضح کر لیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں احباب ایسے بھی ہیں کہ جن کی زبانوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے، جی کوئی نہیں ہے جادو شادو، یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ تو میں نے قرآن حکیم کی اس آیت کو اسی لیے سب سے پہلے تلاوت کیا کہ ایک مومن کے لیے قرآن کی ایک دلیل، قرآن کی ایک آیت کسی دلیل کو یا کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت آ گئی، نبی کی حدیث آ گئی، بس اب اسے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کہ قرآن میں اللہ نے جادو کا تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں تذکرہ کر دیا، تو اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جادو اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنی کہ آپ کہہ لیں کہ انسانیت پرانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پیچھے چلے جائیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہ نے اپنے جادوگر رکھے ہوئے تھے۔ آج بھی کئی ممالک میں جو ملک کے بادشاہ ہیں انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ ایک جادوگروں کا شعبہ الگ رکھا ہوا ہے۔ اور آپ دور نہ جائیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہماری جو بڑی شخصیات ہیں انہوں نے بھی اپنے کوئی نہ کوئی رہنما مانے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں کہ جو گدی نشینوں کی صورت میں یا دیگر جو ہے نا وہ جو بھی انہیں نام دے لیں، تو وہ اپنا کوئی کام کرنے سے پہلے وہ اپنے ان رہنماؤں سے مشورہ لیتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، ذرا ستارے ملا کر دیکھیں کہ یہ میرے حق میں کیسا رہے گا، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں ایک پیر صاحب کا بیان چل رہا تھا کہ جو فلکیات کا ماہر تھا، ستاروں کا علم رکھنے والا تھا، اخباروں میں بھی آتا رہا کہ یہ جو پچھلے دن گزرے ہیں یہ دن بڑے سخت ہیں، اور حضرت عمران خان صاحب کو جو ستارہ ملا ہے وہ ایک لاجواب ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی بڑی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا حساب لگا کر کہاں کہاں تک انسانوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے طبقے کے لوگ موجود ہیں کہ صرف جادو کا سہارا یا وہ ستاروں کا ملانا۔ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، بچہ پیدا ہوا جی کیا کرنا ہے، اب نام رکھنا ہے، ذرا آپ ستارے ملا کر بتلائیں کہ نام کون سا بہتر رہے گا، منگل کو پیدا ہوا ہے، جمعرات کو پیدا ہوا ہے، ہفتے کو پیدا ہوا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم سیکھا، حقیقت میں اس شخص نے جادو کا علم سیکھا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، جو بندہ کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس سے بات پوچھتا ہے اور اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے جو وہ کہتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے میرے اوپر شریعت کا انکار کر دیا۔ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول،
کہ جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے جو وہ کہتا ہے، کہہ دے کہ ہاں جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر جو کہا وہ ٹھیک کہا، تو آپ فرماتے ہیں اس نے میری شریعت کا انکار کر دیا، میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بات جو ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بادشاہ نے اپنے جادوگر رکھے ہوئے تھے، تو اس وقت مشہور تھا جو اللہ کے نبی آتے تو ظاہر ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات سے نوازنا ہوتا تھا لوگوں کو قائل کرنے کے لیے۔ تو جب کوئی نبی کسی معجزے کو لے کر آتا تو دیکھنے والے کہتے کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادو کر رہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پھر ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ ایک مخصوص پوائنٹ پر لائے گئے کہ جہاں دنیا اکٹھی ہے، جادوگر نے اپنے جادوگر اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کے ساتھ بھیج دیے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ قرآن حکیم کی پچھلی آیت اللہ اعلان فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ۔ جب جادوگر نبی موسیٰ کے پاس پہنچے، دنیا اکٹھی ہے، خلقت دیکھ رہی ہے، جادوگر آئے موسیٰ کو کہتے کہ موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا ولمن القا، موسیٰ پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پہل کریں پھینکنے میں۔ اب ہر جادوگر اپنی جادو کی رسیاں لے کر آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ اب وہ لاٹھیاں کیا بننی تھیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کا معجزہ اسی وقت کام کرتا ہے جب اللہ کا حکم آتا ہے، اور یہی فرق ہے کہ معجزہ نبی کا، کرامت ولی کی، اور شعبدہ بازی کسی جادوگر کی، یہ تین مختلف چیزیں ہیں۔ یہ شخصیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ شخصیت جس سے یہ کام ظاہر ہو رہا ہے وہ شخصیت کیسی ہے۔ اگر وہ اللہ کا متقی انسان کو پرہیزگار آدمی ہے تو وہ ولی کی کرامت ہوگی، اگر وہ شخصیت اللہ کا نبی ہے تو وہ ولی کا، اللہ کے نبی کا معجزہ ہوگا، اگر وہ شخصیت کوئی لادین قسم کی شعبدہ بازی والی کیفیت میں ہے تو وہ جادوگر کا جادو ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ موسیٰ نبی کے پاس آئے سامنے اور آ کر کیا کہتے ہیں، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ پہلے آپ پھینکیں یا پہلے ہم پھینکیں؟ پہلے آپ پھینکیں گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، پھینک دو جو پھینکنا چاہتے ہو۔ جادوگروں نے اپنے جادو کی رسیاں پھینکی نبی موسیٰ ہارون کی طرف، اللہ اکبر، خلقت دیکھ رہی ہے، نبی موسیٰ کے گرد ساری طرف وہ جادو کی رسیاں سانپ بن گئیں۔ ہیں رسیاں ہی تھیں، وہ پھینکی ہوئی لاٹھیاں ہی تھیں، لیکن نظر کا جادو کیا کہ وہ دیکھنے والے کو سانپ نظر آتی ہیں، لاٹھیاں بھی سانپ نظر آتی ہیں، اور وہ پھینکی ہوئی رسیاں بھی سانپ نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ کو بھی سانپ نظر آئیں۔ موسیٰ نے جب دیکھا، اللہ کے نبی موسیٰ نے، کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکیں، لاٹھیاں پھینکیں، سانپ بن گئیں۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِالسِّحْرِ، جب انہوں نے موسیٰ کی طرف رسیاں پھینکی، رسیاں سانپ بن گئی، نبی موسیٰ کہنے لگے اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ، اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُ، یہ پھینکنے والوں تم نے تو جادو پھینکا ہے، اب دیکھو اللہ کی قدرت کے کرشمے، اللہ کیسے تمہارے جادو کو خراب اور برباد کر دے گا۔ اب دنیا نے دیکھا پھر کہ جب جادوگروں کی جادو کی رسیاں سانپ بن گئیں،
جادوگروں کی لاٹھیاں سانپ بن گئی. موسیٰ گھبرا کے ڈرنے لگے. ہاتھ کے اندر ایک ڈنڈا ہے, ہاتھ کے ڈنڈے سے وہ اپنے سانپوں کو اپنے گرد سے دور کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آسمان سے اعلان فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ ڈرو نہیں, ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کا ابھی میں نے کچھ ترجمے کے علاوہ کچھ نہیں کیا, صرف ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر پکڑی چیز کے اللہ جانتا ہے. نبی کے موسیٰ میں نبی موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, لیکن اللہ دوبارہ پوچھنا چاہتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ تیرے ہاتھ میں پکڑا کیا ہے؟ موسیٰ اپنے ڈنڈے کو دیکھ کر کہتے ہیں قَالَ هِيَ عَصَايَ. اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے, یہ میری سوٹی ہے. قَالَ هِيَ عَصَايَ. اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے چلتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي. بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں. ڈنڈے کا کیا فائدہ بتایا موسیٰ نے؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. اللہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر چلتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي. جب بکریاں بھوکی پڑ جائیں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ اس ڈنڈے کے اور بھی بڑے بڑے فائدے ہیں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ القی ہا یا موسیٰ. موسیٰ اپنے ڈنڈے کو پھینک دے. اب جس طرح جادوگروں نے ڈنڈے پھینکے نا, سوٹیاں پھینکی, اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی, وہ سانپ بن گئی. اللہ فرماتے ہیں قَالَ الْقِ ہا یا موسیٰ. موسیٰ اب تو بھی اپنے ڈنڈے کو پھینک دے. اللہ اکبر. موسیٰ ڈر گئے. اللہ ایک ڈنڈا ہی تھا جو سانپوں کو پیچھے کر دیتا ہوں, اللہ تو کہتا ہے پھینک دے. اللہ اکبر. لیکن اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے کیسے انکار کرے؟ اللہ کے نبی موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. نبی موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تو وہ بھی سانپ بن گیا. جادوگروں نے ڈنڈے پھینکے وہ بھی سانپ بن گئے. انہوں نے رسیاں پھینکی وہ بھی سانپ بن گئی. اب نبی موسیٰ نے ڈنڈا پھینکا تو وہ بھی سانپ بن گیا. کام تو ایک ہی جیسا ہے نا. جادوگروں نے پھینکا تو وہ بھی سانپ, نبی موسیٰ نے پھینکا تو وہ بھی سانپ, بلکہ نبی موسیٰ کے ڈنڈا تو بہت بڑا سانپ بن گیا. اب دیکھتے دیکھتے وہ سانپ سارے سانپوں کو نگل گیا. ایک سانپ جو نبی موسیٰ کی لاٹھی سے بنا, عصا سے بنا, وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. اب وہ بڑا سانپ بن گیا. موسیٰ پریشان, یا اللہ ایک ڈنڈا تھا پھینک دیا, ڈنڈا پھینکا تو سانپ بن گیا. اب وہ سانپ نے آنکھوں دیکھ کے سارے سانپوں کو نگل لیا. اب موسیٰ چل پڑے تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اپنا ڈنڈا اپنا لے جاؤ. موسیٰ پھر گھبرا گیا, یا اللہ ابھی بھی ڈنڈا؟ میری آنکھوں کے دیکھتے ہزاروں سانپ نگل گیا اژدہا بن کے. اللہ یہ ابھی بھی ڈنڈا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. موسیٰ پکڑ لے. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. موسیٰ پکڑ لے اپنے ڈنڈے کو. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. موسیٰ تو پکڑ لے, تیرا کام ہے اس اژدہا کی طرف ہاتھ آگے کرنا پکڑنے کے لیے. اللہ کی قدرت کے کرشمے دیکھنا, میں دوبارہ اس اژدہا کو ڈنڈا بنا کر تیرے ہاتھ میں پیش کر دوں گا. ایسا ہی ہوا. پھر ایسا ہی ہوا کہ نبی موسیٰ نے ہاتھ اژدہا کی طرف کیا, اللہ نے اسے دوبارہ ڈنڈا بنایا اور نبی موسیٰ کو پکڑا دی. کام ایک جیسا جو میں ذکر کر رہا تھا. جادوگروں نے ڈنڈے پھینکے, بنے وہ بھی سانپ تھے. اللہ کے نبی نے ڈنڈا پھینکا, بنا وہ بھی سانپ ہے. لیکن میں پہلے بات ذکر کر چکا ہوں کہ نبی کے معجزے میں, ولی کی کرامت میں اور جادوگروں کی جادوگری میں. اب دیکھیں نبی کے معجزے میں جسم نبی کا استعمال ہوتا ہے, قدرت اللہ کی استعمال ہوتی ہے. ولی کی کرامت میں جسم نبی کا ولی کا استعمال ہوتا ہے,
قدرت اللہ کی استعمال ہوتی ہے۔ اب جادوگر نے وہی کام کیا، ڈنڈا بنا، لیکن شخصیت ایسی تھی جو بے دین تھی، کافر تھا، اس کا وہ کیا ہوا عمل جادو کہلوائے گا۔ اللہ کے نبی کا کیا ہوا عمل جو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا وہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہوگا۔ تو جادو ایک حقیقت ہے، جادو ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں، بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آخرکار آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ اللہ نے میرے لیے وہ کام کھول دیا ہے جس کے لیے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اب وہ کام کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے جادو کر دیا۔ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، آپ کو اعتماد میں لیا ہوا تھا، آپ پہ جادو کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت بن گئی کہ آپ پہ دماغ پہ جادو کیا کہ آپ کوئی کام ابھی کیا نہیں ہوتا لیکن ذہن میں آتا کہ میں نے کر دیا، ذہن میں آتا کہ کر دیا لیکن کیا نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے نبی پریشان تھے۔ اللہ نے وہ جادو کھول دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک میرے سر کی طرف ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا یار یہ لیٹا ہوا بندہ کون ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے والا دوسرے کو کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ اسے کیا ہوا ہے؟ تو کہا ان پہ جادو ہوا ہے۔ کہا کس نے کیا؟ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ کہ آپ کے بال لے کر اور ان بالوں کو جو ہے نا وہ کنگھی میں لگا کر اور نر کھجوروں کے خوشوں میں مکس کر کے اس جادو کو تیار کیا ہے۔ اچھا پھر کہاں پہ رکھا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ دوسرا اسے کہتا ہے کہ فلاں قبیلہ ہے، اس کا ایک کنواں ہے، کنویں کے اندر جا کے اس نے جادو کو چھپایا ہے۔ اس کہتا ہے اچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ جاؤ جا کر اسے نکالو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا، جا کر اس کنویں سے جادو نکالا گیا۔ اللہ کی طرف سے صورتیں اتری، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رسول اللہ وہ صورتیں پڑھتے تھے اور وہ جادو کی گرہ کھولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ اگر اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا تو کسی اور پر جادو ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جادو کے علاج میں اپنے عقیدوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالنے دیں۔ یہیں ایسا نہ ہو کہ جادو کے علاج کرتے کرتے ایمان ہاتھ سے جاتا رہے۔ ہمارے ہاں جادو کے علاج کے مختلف طریقے چلتے ہیں۔ کسی کے پاس جاؤ تو آپ کیا کرتے ہو جی؟ کہتے ہیں جی ہم جادو کا علاج کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہو؟ کہ جادو کا علاج جادو سے۔ عام آپ سنتے ہیں کہ کالے کو کالی ہی کاٹتی ہے، جس طرح مثال مشہور ہے نا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ تو معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی ہے، ہر عورت ہر مرد یہ بات کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جادو کالے کو کالی ہی کاٹتی ہے۔ اب کالے جادو کو کالی ماتا ہی کاٹے گی، جادو کا علاج جادو سے ہی ہوگا، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہی ممکن ہے۔ ہمارے کئی پڑھے لکھے مولوی حضرات بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی جادو کا علاج جادو سے کر لو تو ٹھیک ہے، کیونکہ جادو کا علاج بغیر جادو سے ہو نہیں سکتا۔ وہ اس آزمائش میں بیچارے پھنس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی مثال کیا ملتی ہے؟ کیونکہ ہم پابند ہیں رسول اللہ کی حدیث کے، اللہ کے قرآن کے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا علاج جادو سے کرنا منع ہے، جادو کا علاج جادو سے منع۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشر، نشر عربی زبان میں جادو کے علاج کو جادو سے کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کرنے سے منع فرما دیا۔ کیوں منع کیا؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشرہ کر سکتے ہیں؟
نشرہ کی اجازت ہے۔ اب نشرہ کیا تھا؟ جادو کا علاج، جادو سے کرنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہوا من عمل الشیطان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نشرہ جو عمل ہے وہ شیطانی عمل ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النشرہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نشرہ رسول اللہ نے منع فرما دیا۔ اب جادو کا علاج جادو سے تو نہیں ہو سکتا، تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ ہم جادو کا علاج جادو سے نہیں کروا سکتے۔ بے شک کرنے والا کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، لیکن نشرہ کی اجازت نہیں، اس لیے نہیں کہ رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اب زندگی جاتی ہے تو چلا جائے، یہ آزمائش ہے، لیکن نشرہ نہیں کروانا ہم، اس لیے کہ رسول اللہ نے منع کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے تعویذوں سے جادو کا علاج کرنا۔ آپ میرے پاس آئے، میں نے ایک لکھا تعویذ آپ کو یہ دے دیا، دوسرا لکھا دے دیا، تیسرا لکھا دے دیا، چوتھا لکھا 7 تعویذ 10 تعویذ 11 تعویذ آپ کو دے دیے، اور آپ کو جاتے ہوئے میں نے کہا ایک آپ نے ناف میں باندھنا ہے، ایک بازو میں باندھنا ہے، ایک سرانے میں رکھنا ہے، ایک پہ صبح شام جوتے مارنے ہیں، باقی گھول کے پینے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا معاشرے میں، اور 1-2 گلے میں ڈال لینے۔ اچھے خاصا پڑھا لکھا طبقہ اللہ کی قسم گلے میں 1-1 2-2 درجنوں تعویذ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصلاح کے لیے ذرا اپنے گلوں میں ہاتھ ڈال کر ذرا دیکھیں، کئی اہل حدیث ہیں انہوں نے بھی تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ ہماری تعلیم کا کیا فائدہ کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر، اللہ کا قرآن پڑھ کر ہم پھر اپنے گلے میں تعویذ پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا علماء نے یہ نہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فقد کفر، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو بندہ تعویذ پہنتا ہے کسی مقصد کے لیے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو بندہ تعویذ پہنتا ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ پھر یہاں بس نہیں، درجنوں احادیث ایسی تعویذ کے اوپر کہ رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہماری بیعت لیں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ باہر نکالا، ایک نے بیعت کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، چوتھے نے کی، 5ویں نے، چھٹے، 7، سارے لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب آخری آیا تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، شرمندہ ہوا بیچارہ۔ ساتھ والے کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کی بھی بیعت لیں، یہ بھی ہمارا بھائی ہمارے ساتھ مسلمان ہوا ہے۔ آپ نے یوں سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا جس کے گلے میں تعویذ ہو محمد اس کی بیعت ہی نہیں لیتا۔ پہلے تعویذ اتروایا پھر بیعت کی۔ آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، نام بھی اہل حدیث ہے، گلے میں تعویذ ہے، ایک بازو میں باندھا ہوا ہے، گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ طریقہ ہے تعویذ کا۔ اب تعویذ سے جادو کا علاج کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اور ایک حدیث ہے بڑی سخت، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مقصد کے لیے بھی کوئی تعویذ پہنتا ہے، جب تک وہ نہیں پہنتا وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ جب اس نے تعویذ پہن لی اللہ اسے اپنے ذمے سے نکال کر اس چیز کے سپرد کر دیتے، تیرا نفع نقصان اس کاغذ کے ذمے ہے۔ اب کون پسند کرتا ہے کہ میں اللہ کے ذمے سے نکل کر ایک تعویذ کے ذمے ہو جاؤں؟ اور پھر تعویذ تعوذ سے نکلتا ہے نا، تعوذ سے۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نماز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسے تعوذ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ انسان یہ تعویذ جب پہنتا ہے، گلے میں پہنے یا پیے یا اسے اپنے دروازوں پر لٹکائے یا دیگر کسی کام کے لیے گاڑی میں لگائے، تو اس کا ایک عقیدہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے فلاں بیماری سے بچائے گا۔ بیماری کیا ہے؟ نظر کی بیماری، کیا ہے حسد کی بیماری، کیا ہے جادو کی بیماری، کیا ہے دوسری تیسری، یہ ساری بیماریاں ہیں روحانیت میں۔ تو اس بندے کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے نظر سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے حسد سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے جادو سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے فاقوں سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے فلاں سے بچائے گا۔ یہ عقیدہ بنتا ہے انسان کا۔ تعویذ ڈالتے ہوئے انسان کا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں اب اس تعویذ کی وجہ سے اس میں پناہ میں ہوں، اور یہ عقیدہ غلط ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے کہ انسان اگر پناہ چاہتا ہے تو وہ صرف اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔
تو تعویذوں سے بھی جادو کا علاج کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب جادوگر آگے کیا کرتا ہے؟ کوئی لوگ جنات کے ذریعے علاج کرتے ہیں کہ فلاں کے پاس بڑے موکلات ہیں جناب، وہ اپنے موکلات کے ذریعے علاج کر دیتا ہے۔ اب مریض ہے لاہور میں، معالج ہے اسلام آباد میں، مریض فون کرتا ہے جی حضور مرشد مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں جی کہاں پہ ہو؟ کہ جی میں لاہور میں ہوں۔ کس چوک میں ہو؟ جی فلاں چوک میں ہوں، دھرم پورہ میں ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے میں ذرا کرتا ہوں جی۔ اب وہ وہاں پر بیٹھے اس سے اس کی والدہ کا نام پوچھے گا، اس کی موٹی موٹی چیزیں پوچھ کے اب تھوڑی دیر کے بعد ہاں بھائی ہو گیا جی بس ٹھیک ہے۔ جادو کا علاج موکلات کے ذریعے کرنا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ انسان کے عقیدے پہ ضرب آتی ہے۔ جو بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا دور کسی ملک میں فون پر یہ بات کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، بھئی تو کیا کر دے گا؟ تجھے کیا پتا کرنے کا؟ یہ کام تو اللہ کرتا ہے جو پوری زمین پہ ہر جگہ پر عرش والا خدا کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، اور تو پاکستان سے بیٹھے دوسرے ملک میں کوئی کام کرے گا تو کیا تو اپنے آپ کو رب بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو جنات کے ذریعے بھی علاج کرنا ٹھیک نہیں، اور پھر وہ بڑی بڑی شرائط بتاتے ہیں۔ آپ کسی جادوگر کے پاس جائیں وہ آپ سے سب سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے۔ کئی لوگ ایسے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ یہ بیتی ہوئی ہیں، بیماریاں تو ہیں ہی ہیں نا، کئیوں کے ساتھ بیتی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ جب کسی نے ماں کا نام پوچھ لیا تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو سے علاج کرتا ہے۔ پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں، یہ تعویذ پینے ہیں، یہ پہننے ہیں، یہ جناب لٹکانے ہیں، یہ سرانے میں رکھنے ہیں، یہ ناف میں باندھنا ہے، یہ کیا کرنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بھی جادو کے ذریعے کام کرتا ہے۔ پھر وہ اگلا کہتا ہے کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک جانور کو ذبح کر کے قبرستان میں پھینکانا۔ کئی ہیں جو بیچارے پھینکتے رہے ہوں گے کہ جانور کو ذبح کرنا، قبرستان میں پھینکا ہوا۔ قبرستان میں مردوں نے کھانے ہیں جانور۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، آپ سمجھیں کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں ایک جانور ذبح کر کے قبرستان پھینکوں، اس کے پیچھے وجہ ہے، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ قبرستان میں انسان زندہ تو ہوتے نہیں، مردے ہوتے ہیں۔ اب مردے، ہمارا ایمان یقین اعتقاد ہے کہ مردے تو قبر سے نکل کر کھا نہیں سکتے، تو پھر پھینکا کس کے لیے؟ وہ جنات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بڑا گوشت نہیں کھانا جناب، بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا کس بندے نے اجازت دے دی اسے؟ کہ ایک چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، اب وہ بندہ اپنے اوپر یا اگلے کے اوپر کہہ دے کہ یہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں حرام کر لو، اپنے اوپر نہ کھاؤ۔ میں نے کئی ایسی فیملیوں کو دیکھا کہ جب میں پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمریں گزر گئی ہیں، ہماری بیت گئی ہیں، ہم نے آج دن تک بڑا گوشت نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ جی کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، پیر صاحب نے منع کیا تھا کہ بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے کہنے پر اپنے اوپر شہد کو ختم کر لیا، منع کر لیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے نبی آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ اپنی بیویوں کے کہنے پر اللہ نے اپنے نبی کو اجازت نہیں دی، ہمیں کون اجازت دے رہا کہ بڑا گوشت نہیں کھانا؟ پورے عمریں گزر گئی، بڑا گوشت نہیں پکتا۔ کیوں نہیں پکتا؟ جی تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب نے ایک طریقہ بھی غلط بتلایا، دوسرا بھی غلط بتایا، تیسرا بھی، چوتھا بھی غلط بتلایا، اب ہم جائیں کہاں؟ علاج کریں کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنائیں، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ نے معوذتین کو اتارا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو اتارا۔ پڑھے قرآن، پڑھے سورہ بقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے سورہ بقرہ کی، اس گھر میں جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، شیاطین اپنے بوری بستر بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو بندہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ رات کو پڑھ لیتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی چیز اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ کیا رسول اللہ کی حدیثیں وہ یاد نہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے پر جادو کا اثر ہو گیا ہے وہ صبح نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھا لے، اس دن جس دن اس نے کھائی ہیں جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا، اس پر زہر کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ صرف ہمیں تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے نا وہ عملی زندگی اپنانی پڑے گی۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں شیطان ہمارے ساتھ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچے اور وہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں ان پر عمل کریں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہو۔ کتنی؟ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچتے رہنا۔ وہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما ہننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ بتلائیں 7 ہلاک کر دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے پھر ایک ایک کر کے گنوائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے نمبر پر انسان کو جو ہلاک کر دینے والی چیز ہے وہ الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر والسحر، دوسرے نمبر پر جادو کرنا۔ جادو کرنا کوئی معمولی بات نہیں کہ گھر میں کسی کے گئے بیٹی کا رشتہ مانگا، آگے نے انکار کر دیا، کہا اچھا مجھے نہیں دیا تو کسی کا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے ہی گھرانے مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کو لے کر آتی ہیں اور ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں کو رشتہ نہیں دیا تو اس نے یہ کر دیا۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جادو کرتا ہے یا جس کے لیے جادو کیا جاتا ہے وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہتا۔ اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ کالا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا پہلے نمبر پر، والسحر اور دوسرے نمبر پر جادو کرنا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو بغیر حق کے قتل کر دینا یہ تیسرا ہلاکت والا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، بظاہر تو زندگی نظر آتی ہے لیکن انسان ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7ویں نمبر پر وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاک دامن اور پکیزہ عورتوں پر تہمت لگانا بھی انسان کو ہلاک کر دیتا۔ آئے دن فونوں پہ نئی ٹیون چلتی ہے، اپنے آپ کو ایڈز سے بچائیں، اپنے آپ کو کینسر سے بچائیں، ڈینگی سے بچائیں، کرونا سے بچائیں، ٹیسٹ کروائیں۔ اور اللہ کے بندو علماء سے رابطہ کرو اور لوگوں سے رابطہ کر کے کہو کہ لوگوں کبھی اپنے عقیدے کا ٹیسٹ بھی کروا لیا کرو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں کہیں کہ عقیدہ ٹیسٹ کروائیں۔ زندگی گزر گئی شوگر ٹیسٹ کرواتے ہوئے، زندگی گزر گئی بی پی کا ٹیسٹ کرواتے ہوئے، زندگی گزر گئی کرونے کے ٹیسٹ کرواتے ہوئے، زندگی گزر گئی ڈینگی کے ٹیسٹ کرواتے ہوئے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء لوگوں کو کہیں کہ لوگوں عقیدے کے ٹیسٹ بھی کروایا کرو، کہ کہیں 60 70 80 سال زندگی گزر گئی، کہیں عقیدہ خراب تو نہیں لے کر جا رہے۔ اپنے عقائد کو صحیح کر لیں اور گاہ بگاہ اپنے عقیدوں کو چیک کرتے رہا کریں کہ کیا ہمارے عقیدے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی۔ جس طرح میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، میرے پاس ایک فیملی آتی ہے،
اور وہ ہر 6 مہینے کے بعد نا پورے گھر والے نا پورے گھر والوں کے سارے آل ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ میں انہیں کئی دفعہ کہتا ہوں اللہ کے بندو کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کیوں بیماری کو ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہو؟ تو وہ پھر بھی نا ہر 6 مہینے کے بعد ٹیسٹ کرواتے ہیں، جی ٹیسٹ کروایا جی سارے ٹھیک ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ آئے نا تو میں نے کہا کبھی عقیدے کا ٹیسٹ بھی کروا لو، کہیں یہ زندگی تو گزر جائے گی بیماریوں سے پاک، کہیں اگلی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس زندگی میں پکڑے ہوئے نہ ہو، اللہ کی طرف سے ہلاکت میں نہ چلے جاؤ۔ تو اس حدیث کو یاد کر لو، جن جن بیماریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نا اپنے اندر سے نکال دو۔ اجتنبوا سبع الموبقات، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ الشرک باللہ، انگلیوں پر گن کر یاد کر لو، الشرک باللہ والسحر، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وقتل النفس واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزاف وقذف المحسنات، یہ 7 چیزیں آپ یاد کر لیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، اپنے اندر سے اس بیماری کو ختم کر لیں۔ اللہ آسمانوں پر بیٹھے راضی ہوگا، اور جس نے نبی کی حدیث پڑھ کر یا نبی کی حدیث سن کر اس پر عمل کر لیا صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ جو پہلے کر بیٹھا ہوں اللہ تو معاف کر دے، آئندہ کے لیے شرک نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے کسی جادو کے کام میں ملوث نہیں ہوں گا، آئندہ کے لیے کسی جو کر بیٹھا ہوں یا اللہ تو معاف کر دے، آئندہ کے لیے کسی ناحق جان کو قتل کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں، آئندہ کے لیے مال ربا نہیں کھاؤں گا، آئندہ کے لیے یا اللہ یتیم کے مالوں پر نظر نہیں رکھوں گا، یا اللہ آئندہ کے لیے اگر اللہ تو مجھے موقع دے گا تو میں میدان جہاد میں جانے کا، یا اللہ کو موقع آئے گا تو یا اللہ میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگوں گا، یا اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دی تو میں کسی کی ماں بہن پر کوئی تہمت بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس بات کا عزم کر لیں، اور انشاءاللہ آپ عزم کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی اللہ عزت دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع بہت بڑا لمبا ہے، میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکا، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کو یہیں سے نہ شروع کریں گے، اور ایسی ایسی چیزیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری اولادیں پھنسی ہوئی ہیں، ہم خود جا کر اپنی عزتوں کے سودے کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو میں رہنمائی کروں گا تاکہ اللہ آپ کو ان چیزوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔